ڈاکٹر صاحب اگلا کلام میں آپ کو سنا رہا ہوں. علامہ فرماتے ہیں جہان رنگ و بو فہمیدنی است. فرماتے ہیں یہ جو کائنات کے رنگ ہیں، جہان رنگ و بو ہے، یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں. اس میں دریں وادی بسے گل چیدنی ہست. فرماتے ہیں اس وادی میں بہت سے پھول چننے والے ہیں، تو دیکھتا ہی نہیں ہے نہ چنتا ہے. آگے ایک خاص بات فرماتے ہیں ولے چشمے از درون خود نہ بندی. فرماتے ہیں اپنے اندر سے تو نے اپنی نظر نہیں ہٹانی، اپنے اندر دیکھنا ہے اور مسلسل دیکھنا ہے کہ در جانے تو چیزیں دیدنی ہست، اس لیے کہ تیرے اندر ایک خاص دیکھنے والی چیز ہے. تو سر یہ فرمائیں کہ علامہ کیا بتا رہے ہیں، بندے کے اندر کون سی چیز ہے جو قابل دید ہے اور اس پہ نظر ٹکا کے رکھنی چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، توجہ اس سے ہٹنی نہیں چاہیے؟ سر پلیز. وارث صاحب وہی رب دلوں میں رہتا ہے نا. ہاں بالکل، رب دلوں میں رہتا ہے، تو یہ دل مقام ہے اللہ کا. واہ. تو ادھر سے تو نے نظر نہیں اٹھانی، یعنی اللہ کو ہر وقت پیش نظر رکھنا ہے، اللہ سے لو لگانی ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے، اللہ پر پختہ ایمان لانا ہے، اور اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھنا ہے کہ یہ دل مرکز ہے اللہ کی تجلیات کا. روح جو اللہ کا نور ہے نا، اللہ نے روح پھونکی ہے، اللہ نے نور عطا کیا اپنا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس نور کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. وہ علامہ کا وہ کلام جو ہے سر وہ سنائے نا، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں و فرشتہ و حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو. تو وہ جو تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو وہ اسی روح کے نور کی طرف اشارہ ہے. اب دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے. علامہ کا صرف یہ ایک مصرع لے لیں، ساری بات سامنے آ جاتی ہے کہ تیرا جوہر، تیری بنیاد جو ہے، تیرا خمیر جو ہے وہ نوری ہے. اور نور کون سا ہے؟ اللہ کا عطا کیا ہوا نور. حدیث مبارکہ جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بیان بھی کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے. تو یہ ہماری آنکھوں میں بھی، ہمارے قلب میں بھی اللہ نے نور عطا کیا ہوا ہے، لیکن یہ نور اجاگر ہوتا ہے، یہ اپنی روشنی دیتا ہے طہارت سے، پاکیزگی سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ سے لو لگانے سے. اور اللہ کی ضرب جب یہاں پہ لگا دی جاتی ہے تو پھر یہ نور پھوٹتا ہے، پھر یہ نور نکلتا ہے، اور پھر اس کی پرواز ہوتی ہے آسمانوں کی جانب، اور پھر نیابت الہی حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور وہاں پھر خدا بندے سے خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. تو علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو فراموش نہیں کرنا. تو نے اپنے آپ کو پہچاننے کا مطلب ہے اپنے رب کو پہچاننا. سر ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، جہاں پہ حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ سے آنکھ بند نہیں کرنی، تو کیا اس سے مراد مراقبہ بھی ہے؟ مراقبہ بالکل، بہت سارے لوگ اس کو مراقبہ سمجھیں. مراقبہ ہی ہے سر. یہ جو میں مختلف لفظ استعمال کیے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے دل کی طرف متوجہ، صوفیاء نے اسے مراقبہ کہا کہ اپنے دل کی. حدیث مبارکہ میں بھی ہے نا کہ ایک لمحے کا تفکر، ایک لمحے کا غور و فکر جو ہے وہ کئی راتوں کی شب بیداری سے بہتر ہے. بالکل ایسے. تو وہ اپنے دل کی طرف متوجہ ہونا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ علامہ اقبال مراقبے پر پورا یقین رکھتے تھے اور مراقبہ کرتے بھی تھے. اور اس کے ثبوت ایک چھوٹا سا ہے، پھر میں آپ کا واقعہ سنوں گا آگے. وہ ایک کلام مجھے یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں ہم سفر شمشاد کا کمری کا میں ہمراز ہوں. شمشاد درخت ہے، کمری پرندہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ شمشاد میرا ہم سفر ہے، کمری کے راز میں جانتا ہوں، اس چمن کی خاموشی میں گوش بار آواز. تو فرماتے ہیں کہ میں نے خاموشی میں اس چمن میں آوازوں پہ کان لگائے ہوئے ہیں. تو یہ مراقبہ ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، مراقبہ ہے. اور مراقبہ آپ کرتے بھی تھے، اس کے ثبوت اور گواہیاں موجود ہیں. اور مراقبے کی تعلیم بھی آپ نے دی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. وہ دیکھنے کا شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی. تو یہ آنکھوں کو بند کرنا جو ہے یہ مراقبہ ہے. بالکل ایسے ہی. اور جب برطانیہ میں تھے علامہ اعلیٰ تعلیم کے لیے، تو بیگم عطیہ وہاں پہ آپ کے کولیگ تھیں. یار لوگوں نے بہت سے قصے بھی گھڑے ہیں جس پہ، لیکن ان کی کتاب ہے اقبال.
اس میں انہوں نے خطوط بھی اور اپنی ڈائری کے کچھ اقتباسات بھی دیے ہیں. تو وہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں پکنک تھی تو اقبال کو لینے کے لیے ہم جب پہنچے تو ان کی ملازمہ جو تھی اس وہ گھبرائی ہوئی باہر آئی کہ دیکھیں سر اقبال کو کیا ہو گیا ہے. تو ہم نے جا کے دیکھا اقبال بالکل گم سم اور پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ فضاؤں میں گھور رہے تھے اور انہیں کوئی ارد گرد کی خبر نہیں تھی. تو عطیہ چونکہ اس دور کی جدید تعلیم یافتہ تھیں اور یورپ میں رہ رہی تھیں، انہیں اس کا پورا احساس تھا، لہٰذا وہ کہتی ہیں میں نے اقبال کو جا کے جھنجھوڑا اور کہا کہ ہوش میں آؤ، یہ مشرق نہیں ہے. اللہ اکبر، صحیح، یعنی اس روحانیت سے نکلو. وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. آپ کے والد کا واقعہ اور جسٹس جاوید اقبال نے اپنی کتاب زندہ رود میں لکھا ہے سر، اور کوئی اس پر تبصرہ نہیں کیا. جاوید اقبال کا مزاج یہ روحانیت کو وہ نہیں تھا اتنا، لیکن انہوں نے یہ واقعہ لکھا باقاعدہ سر، اور اس پر کوئی حاشیہ نہیں چڑھایا. ٹھیک، میں مختصر طور پر بیان کروں گا، اتنا وقت نہیں ہے. کہ علامہ فرماتے ہیں بچپن میں ایک مرتبہ میں رات کو بیدار ہو گیا تو دیکھا کہ والدہ موجود نہیں ہے. میں جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے انہیں دیکھنے کے لیے باہر نکلا تو دیکھا کہ وہ والد کے کمرے کے باہر سے دروازے کے اندر جھانک رہی ہیں اور والد کے کمرے سے ایک نور روشنی نکل رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی جا کر جب دیکھا تو اندر میرے والد جو ہیں وہ بالکل مراقبے کی حالت میں تھے اور ان کے گرد نور کا ایک حالہ تھا. سبحان اللہ. یہ جسٹس جاوید اقبال لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں اور بہت سے بڑے علماء نے اور ماہرین اقبالیات نے اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے اس واقعے کو. صوفیہ ایسے ہی لکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے جب مجھے دیکھا تو مجھے لے کر وہ آ گئیں اور سلا دیا مجھے. صبح سویرے کہتے ہیں کہ میں بہت جلدی اٹھ گیا، رات کا واقعہ تازہ تھا کہ دیکھوں. میں جب پہنچا تو والدہ پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھیں اور میرے والد یہ بتا رہے تھے کہ سیالکوٹ سے باہر افغانستان کا ایک قافلہ آ کر ٹھہرا ہے اور اس میں ایک بہت بیمار شخص ہے جو حیات و ممات کی کشمکش میں ہے. میں نے اسے جانا دیکھنے کے لیے. تو وہ تیار ہوئے، کچھ سامان اپنی جیب میں ڈالا، کوئی چیز، اور میں نے ضد کی کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا. انہوں نے مجھے بھی بٹھا لیا. تانگے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر وہاں پہنچے. واقعی قافلہ موجود تھا. ہم جب قافلے کے قریب پہنچے لوگ کچھ اس کے آگے آئے تو میرے والد نے پوچھا کہ قافلے کا سربراہ کون ہے؟ بتایا کہ فلاں شخص ہے. اسے میرے والد نے کہا کہ مجھے بیمار کے پاس لے چلو. وہ حیران پریشان تو ہوئے کہ انہیں کہاں سے پتہ چلے کہ بیمار ہے، لیکن وہ بالکل خاموشی سے لے گئے ایک بیمار شخص کے پاس اور دیکھا کہ واقعی وہ حیات و موت کی کشمکش میں ہے. میرے والد نے، علامہ فرماتے ہیں کہ کچھ پڑھ کے اس پر پھونکا اور جیب سے ایک شیشی نکال کر کوئی سفوف سا نکال کر اس کے منہ میں ڈالا اور اس قافلے کے سربراہ سے کہا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ کہنے کے بعد واپس تشریف لے آئے. چند دنوں کے بعد وہ قافلہ شہر میں داخل ہوا اور ان لوگوں نے شہر کے لوگوں کو بتایا کہ ایک ہمارے ساتھ بہت بیمار شخص تھا جس کی وجہ سے ہم رک بھی گئے تھے. ایک بزرگ آئے، انہوں نے کچھ پھونکا اس پہ اور کچھ اس کے منہ میں ڈالا اور یہ اب بالکل ٹھیک ہو چکا ہے. تو مراقبے کی حالت میں آپ کے والد بھی تھے. تو آپ کو اپنے گھر سے یہ سلسلہ روحانیت کا اور فقیری کا اور یہ مراقبے کا اور ذکر و فکر کا یہ وہاں سے ملا. آپ کی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گا اس کے اس بات میں. آپ جیسے فرما رہے تھے نا کہ وہ بیگم عطیہ کی کہانی سنائی ہے آپ نے کہ حضرت کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ ایسے ایک حالت میں تھے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات شریف میں لکھا ہے کہ اس کو کہتے ہیں مراقبہ ہوا. اور فرماتے ہیں کہ وہ جو آنکھیں بند کرنے والا فرما رہے تھے عام صوفیہ وہی کراتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے افضل ہے. یہ جو آنکھیں کھول کے والا مراقبہ ہے نا، اس کو مراقبہ ہوا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اوپر آسمانوں کی طرف ہوا میں آنکھیں کھول کے کرتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے. پھر دوسرا جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کو پتہ چل گیا کہ ایک بندہ ہے اس طرح اور وہ بیمار ہے اور پھر وہ اس کے لیے گئے اور وہ سفوف ڈالا. تو اس پہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل اسی طرح کا کلام لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو خواص ہیں جب وہ تجلیات اللہ کی پڑتی ہیں تو ان کو ایک حالت طاری ہو جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی آج نیا کام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جب وہی نازل ہوتی تو آپ کو ایک حالت ہو جاتی تھی. تو صحابہ کو بھی پتہ چل جاتا وہ ایک دوسرے کو کہتے کہ بس بھی کوئی بولے نہیں ابھی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی سرکار کی حالت کیا، ان پہ وہی کا وقت ہے. بالکل ایسے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور آپ کی امت میں یہ معاملے آ رہے ہیں، لیکن اللہ جانے ہم ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں.